بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر. یہ ہمارے پاس کلاس ہشتم کی اردو ہے اور اس کا سبق نمبر 20 ہمارے پاس ہے ہاکی ہمارا قومی کھیل. ہمارے پاس پڑھنے سے پہلے جو سوال ہے وہ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، آپ کے علاقے میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے علاقے کی نسبت سے بتانا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے کھیل ہیں. تو ادھر یہ جو ہمارے پاس جواب دیا گیا ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور والی بال کھیلے جاتے ہیں. دوسرا سوال ہے، آپ کون سا کھیل شوق سے کھیلتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، مجھے تو کرکٹ پسند ہے، اسے شوق سے کھیلتا ہوں. آپ نے لکھنا ہے پڑھنے کے دوران میں. جو پڑھنے کے دوران سوالات ہیں اسے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پڑھنے کے دوران پہلا سوال ہے، پاکستانی ہاکی فیڈریشن کب بنی؟ تو اس کا جواب ہے، پاکستانی ہاکی فیڈریشن 1948 میں بنی. دوسرا سوال ہے، پاکستان ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ کب اولمپک چیمپئن بنا؟ تو اس کا جواب ہے، پاکستان ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ 9 ستمبر 1960 کو اولمپک چیمپئن بنی. اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ معنی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد ہمارے پاس میرے کرنے کے کام. اس کے بعد دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں. تو پہلا سوال ہمارے پاس جو دیا گیا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. 18ویں صدی کے ابتدا میں برطانیہ میں ہاکی کھیل کس طرح کھیلا جاتا تھا؟ اس کے بعد اگلا ہے، ہاکی اولمپک کھیلوں میں کب شامل کیا گیا؟ اگلا سوال ہے کہ ہاکی ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کب ہوا؟ اگلا سوال ہے، ہاکی کے میدان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ اگلا سوال ہے، کھیلوں کے سماجی و قومی فوائد کیا ہیں؟ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہمارے ملک میں ہاکی کا کھیل کیوں غیر مقبول ہو گیا؟ تو یہ آپ کے پاس سوالات ہیں اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر لیں. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا پیج ہے وہ یہ ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے صحیح اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. تو پہلا ہمارے پاس غلط ہے، دوسرا ہمارے پاس ٹھیک ہے، تیسرا غلط ہے، چوتھا ٹھیک ہے، پانچواں اور چھٹا دونوں ہمارے پاس غلط ہیں. بات سے نکلے بات. تو یہ ہمارے پاس کہتا ہے کہ سوچ کر بتائیں کہ آپ جو کھیل شوق سے کھیلتے یا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کی سبھی اصول و ضوابط اور قاعدوں سے اتفاق ہے. اس کھیل کو مزید دلچسپ سے مزید محفوظ یا مزید سنسنی خیز بنانے کے لیے کوئی تجاویز پیش کریں. تو اس کا جواب ہے، مجھے کرکٹ سے دلچسپی ہے. میں روزانہ عصر کے بعد گراؤنڈ میں جا کر کرکٹ کھیلتا ہوں کیونکہ آج کل یہ فٹ بال کی طرح ایک مقبول کھیل بن چکا ہے. لہٰذا اسے جدید اور مزید دلچسپ بنانے کے لیے نئے قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں. مجھے ان اصولوں سے اتفاق ہے. ویسے تو اس کھیل میں مزید جدید اور سنسنی خیز مواد متعارف کرائے جا چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالنگ میں اگر بالر 2 سے زیادہ باؤنسر کرے تو اس سے میچ میں مزید بالنگ نہ کرائی جائے. تو یہ ان کا اپنی رائے تھی. قواعد سیکھیں. نیچے دیے ہوئے جملے میں الفاظ کے تکرار کے باعث غلطیاں موجود ہیں، یہ غلطیاں دور کر کے جملے دوبارہ بنائیں. تو درست جملے یہاں پہ درست جملے لکھے ہوئے ہیں. اہل محلہ سے گزارش ہے کہ کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے. بلا ضرورت اپنی بات کو نہیں دہرانا چاہیے. عید کے دن خوشبو لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسلمان ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. اس طرح اور بھی آپ آخر تک دیکھیں. ہاکی کھیلنے کے اصول و ضوابط پر ایک مربوط اقتباس لکھیں. تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلے پیج پہ جاتے ہیں. اگلا جو 9واں سوال ہے، آپ کو کون کون
آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے کھیلا جاتا ہے۔ تو ادھر دوبارہ کرکٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ اسے دوبارہ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ 10واں سوال ہے، دو دوستوں کے مابین ہاکی اور کرکٹ کی پسندیدگی کے بارے میں مکالمہ کریں، دونوں اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں دلائل دیں۔ تو یہ فراز اور نعیم کے درمیان مکالمہ ہے اور آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کا ریکارڈ حاصل کرنے اور ان پر مبنی ایک رپورٹ تیار کریں۔ تو یہ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے پیج کی طرف آتے ہیں، رپورٹ یہاں تک ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ختم ہو چکی ہے رپورٹ۔ جائزہ نمبر 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائزہ نمبر 4 یہاں پہ دیا گیا ہے۔ دی ہوئی عبارت غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات بیان کریں۔ تو یہ جائزہ نمبر 4 ہے اور اس کا جواب نیچے دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، آپ نے پاکستان کے کن کن علاقوں کی سیر کی ہے؟ اپنی یادگار سفر کا حوال جماعت میں ساتھیوں کو بتائیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ اگلے پیج پہ جاتے ہیں، یہ یہاں تک شب گزارنی تھی، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ تو میرپور کا پرانا شہر کہاں آباد تھا؟ اور دوسرا سوال ہے، اس عبارت میں بوڑھے اور اس کی بیوی کا کیا حلیہ بیان کیا گیا؟ اگلا سوال ہے، بوڑھا بیت المال کا راستہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس طرح یہ سارے سوالات ہیں۔ دی ہوئی پہیلیاں پڑھے، اردو کے جواب بوجھیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہیلیاں ہیں۔ قواعد، درج ذیل متشابہ الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ صدا اور صدا، فقیر نے دروازے پر صدا لگائی۔ دوسری جو سین سے صدا لکھی جاتی ہے، میری دعا ہے صدا خوش رہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں فرق ہے۔ نسب، ہم نے گھر میں شمسی پلانٹ نصب کر دیا ہے۔ اور یہ جو دوسرا نسب ہے، اسلام میں حسب و نسب کی کوئی گنجائش نہیں۔ نالا، اس نالے میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ اور دوسرا جو نالا ہے، یہ صبح سویرے کو کون نالا کر رہا تھا؟ آم، مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے۔ اور دوسرا جو آم ہے، 25 دسمبر کو آم تعطیل ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ جائزہ نمبر 4 کے عالم اور عالم، درج ذیل جملوں میں فعل معروف اور فعل مجہول کے جملے الگ الگ کریں۔ فعل معروف اور فعل مجہول دونوں جملے الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ الفاظ اور جملے، دیے ہوئے حروف کو استعمال کرتے ہوئے مرکب جملے بنائیں۔ اگر یہ مرکب جملے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، یہ اشعار کی تشریح انہوں نے کی ہے۔ مویشی منڈی جانے کے واقعے کی روداد دلچسپ انداز میں روداد لکھیں۔ تو یہ انہوں نے روداد لکھے ہیں جو کہ تھوڑی سی مس پرنٹ ہے۔ اس طرح آگے 10واں سوال ہے، اسکول میں کھیلتے ہوئے آپ کی گھڑی کہیں گر گئی ہے۔ آپ اسکول کے سب طلباء سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ کی گھڑی ملی ہے تو آپ کو واپس کر دیں، اس بارے میں آپ کس طرح اعلان کریں گے؟ میرے عزیز ہم جماعتوں، ایک ضروری اعلان سنیں۔ لائی سے راڈو گھڑی گر گئی ہے جس کا چین سنہرا اور ڈائل گول ہے۔ ڈائل پر اوقات رومن میں درج ہیں۔ اگر کسی ہم جماعت کو ملی ہے تو فارم ماسٹر کریم کے پاس رکھ دیں یا مجھے دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو انشاءاللہ 21واں سبق جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ کریں گے، بات کریں گے اس کے متعلق۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے۔ تھینکس فار